نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الرؤوف الرحيم. مختصر خطبے کے بعد سامعین محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہے، اور پھر اسی طرح دوسری دفعہ فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہے. اس آیات کے ضمن میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے، حضرت لقمان حکیم کے نام سے تو قرآن مجید کا پورا سورت بھی ہے. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کے بعد اللہ رب العزت کئی آسانیاں فرماتا ہے. اگر کوئی چھوٹا تکلیف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی بڑی تکلیف اس سے بچاتا ہے. سامعین محترم، کئی مہینے گزر گئے، باپ بیٹے نے کہا کہ فلاں نبی سے ملنے چلتے ہیں، تو دونوں جو ہے روانہ ہو گئے ہیں. چلتے چلتے اچانک میں صحرا میں سے گرم ہوا چلی تو گھوڑے میں جو ہے بے ہوش ہونے لگے. چلتے چلتے گھوڑے جو ہے ٹھہر گئے. ابھی باپ بیٹے کے تو جذبے ہی لگتے، تو اس نبی سے ملنے جانا ہے. ہر مصیبت بھی آ جائے لیکن ہر نہیں جانا ہی جانا ہے. چلتے چلتے ایک جگہ ٹھہر گئے، کھانے پینے کا اشیاء بھی ساتھ لیے تھے. ایک جگہ ٹھہر گئے، کھانا بھی کھایا، پانی بھی پی. چلتے چلتے آگے ایک بیٹے کے پاؤں میں ایک اڈی پیوند ہو گئی، ایک اڈی پھنس گئی. اتنا خون بہا تو بیٹا جو ہے بے ہوش ہو گیا. تو باپ جو ہے اس کے سرانے پہ بیٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گیا. جب بیٹا نا ہوش میں آیا تو باپ کو چہرے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھی. تو بیٹا کہنے لگا، باجان اب تو صبر کرنے والے. تو باپ نے کہا، یہ میرے سینے میں جو دل ہے نا، یہ ایک باپ کی دل ہے. ایک باپ کی ناطے رو رہا ہوں کہ تجھے تکلیف پہنچا، اس لیے رو رہا ہوں. اڈی جو ہے دانت کے ذریعے اس نے اڈی نکالی، اور بیٹا نے کہا کہ ابا جان اب تو فرماتے ہیں کہ چھوٹی مشکلات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی آسانیاں فرماتا ہے، تو ہم تو مشکل پر مشکل، تکلیف پر تکلیف، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اتنے میں جو ہے سامنے پہاڑ سے ایک دعا اٹھا. تو دونوں نے سوچا کہ ادھر کوئی بستی ہے، ادھر چلتے ہیں. تو پیچھے میں ایک فرشتہ آیا، کہنے لگا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تمہارے لیے جانوروں کو بھی بندوبست کیا جائے گا، کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا جائے گا. تو حضرت لقمان حکیم کہنے لگے، کون ہے اے بولنے والے، کون ہو تم؟ تو اس نے کہا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. تو حضرت لقمان حکیم نے کہا، یہ تکلیف پر تکلیف یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے سامنے بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سامنے بستی پر جو ہے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، اور آپ باپ بیٹے جو ہے بہت تیزی سے آ رہے تھے. میں نے رب سے دعا کی کہ اے مالک، اے باپ بیٹے کی تو کوئی تکلیف، اے باپ بیٹے کی تو کوئی غلطی ہی نہیں. تو اللہ رب العزت نے میرے دعا کو قبول فرمایا. پہلے تیرے کو صحراؤں میں ٹھہرایا، پھر تیرے گھوڑوں کو تکوایا، پھر تیرے بیٹے کو زخم پہنچایا تاکہ تو ٹھہر جائے، وہ عذاب تک نہ پہنچ جائے. نو کبھی اللہ رب العزت یعنی کسی کو چھوٹا تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے جو ہے محفوظ رکھتا ہے، کسی کو چھوٹی بیماری دے کر بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت اگر کسی کو آزماتے امتحان میں تو اس میں صبر سے کام لینا چاہیے. میں نے جو کچھ بیان کیا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
تقریر والوں سے درخواست ہے کہ ٹائم کو مد